ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. या आपके सामने सूरह कलम है जिसकी चंद आयत मैंने आपके सामने तिलावत की और बाकी आयत को आप बहुत देखिए, पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। ये सूरह कलम मुख्तसर से सूरतों में से एक है जिसमें 52 आयत। इस सूरत के मज़ामीन पर एक ताइराना नज़र डालने के बाद चंद बातें मालूम होती हैं। पहली बात तो ये मालूम होती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत का आगाज़ किया, कौन सी दावत थी? ये वही दावत है जिसको सारे अंबिया किराम लेकर तशरीफ़ लाए और ऐसे समाज में लेकर आए जो समाज उस ज़माने में दीनदार माने जाते थे। ये लोग अपने आप को दीनदार समझते थे, मिल्लत इब्राहिमी के पैरोकार मानते थे, लेकिन उनका खुशफहमी में मुब्तला होना ये अल्लाह को पसंद न था। क्यों? इसलिए कि जिस घर की इमारत मजबूत न हो, खाह दीवार छत कितना ही मजबूत बना दी जाए, उस घर का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो
یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے سب سے بڑے داعیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، جنہوں نے 40 سال اس سماج میں گزارے، ایک ایک فرد صادق و امین کہتا ہے، لوگ اپنے فیصلے انہی سے کراتے تھے، کسی اور کو نہ بلاتے تھے، اور فیصلہ بھی اتنا انصاف پر مبنی کہ بچہ راضی ہو جاتا تھا۔ اس سماج میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت توحید کا آغاز کیا، اور یہ بتاتا چلو آپ لوگ دھوکے کے شکار نہ ہوں گے، یہ وہ لوگ تھے جو نماز بھی پڑھتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے آپ نے اپنی دعوت توحید کا آغاز کیا، جو روزہ بھی رکھتے تھے، حج اور عمرے کے فرائض بھی انجام دیتے تھے، شراب اس بنا پر پیا کرتے کہ نشے میں آ کر جس کو جتنا چاہیں گے دے ڈالیں گے، صدقات و خیرات بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی سے بڑی عبادتیں جس کو لوگ انجام دیتے تھے، اس مقام پر جو دنیا کا سب سے بڑا متبرک، سب سے زیادہ متبرک ٹکڑا مانا جاتا ہے، جسے آپ مسجد حرام کے نام سے جانتے ہیں، یہ لوگ وہاں کے متولی تھے، اس گھر کے متولی تھے۔ اللہ اکبر! کیا پوچھنا، خوش فہمی یہ تھی کہ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہم لوگ ہیں، لیکن اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، ایک ہی جملہ کہا، کہہ دو لا الہ الا اللہ، پھر دیکھو اس کا کمال کیا ہے۔ ہماری طرح سے وہ جاہل ان پر نہیں تھے، جی یہ بھی کہتا چلو آپ کو، وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا ڈیمانڈ کیا ہے، تقاضا کیا ہے، لا الہ الا اللہ کے لیے کیا پیش کرنا پڑے گی ہم لوگوں کو، اس چیز کو بخوبی جانتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جنہوں نے کہا، رب نے آسمانوں پر اٹھا دیا، جنہوں نے نہ کہا، بدر کے اندر ایسے کنویں میں ڈالے گئے کہ نعوذ باللہ من ذالک، ایسے کنویں کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائی، معاملہ اصل کیا ہے؟ معاملہ اصل یہ ہے کہ عزت ملے گی تو توحید کے ذریعے ملے گی، کامیابی ملے گی ایمان کی راہ پر گامزن ہونے کے بعد ملے گی، رفعت حاصل ہو تو اللہ رب العالمین کے فرامین پر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چلنے پر ملے گی۔ اور یہاں پر یاد رکھ لیجیے کہ آپ اور ہم دھوکہ نہ کھائیں ان لوگوں سے جو صرف تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، صرف نماز کا اہتمام کرتے ہیں، روزے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اسی کی دعوت کو عام کرتے ہیں پوری دنیا میں۔ بھلا بتائیے، جس دین کے اندر بنیاد نہ ہو، اساس نہ ہو، ظاہر سی بات ہے اس دعوت کا کیا فائدہ ہوگا؟ لہٰذا سورۃ القلم کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا صرف اس بنا پر کہ آج ہماری حالت بھی ویسے ہی ہوتی جا رہی ہے جیسے عرب کے جاہلی سماج کی حالت تھی، اور ہمیں دعوت بھی وہی پیش کرنا ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی ہے۔ ہمارے پاس مشکلات بھی وہی آئیں گی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جھیلنا پڑا ہے۔ میں تو قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دعوت محمدی کو لے کر اٹھیے، اور جس طرح انہوں نے دعوت پیش کی آج بھی دعوت پیش کیجیے، مشکلات اور تکالیف بھی ویسے ہی آئیں گی جیسے ان کو مشکلات آئی تھی۔ آپ کو ماننا ہوگا۔ کیوں؟ آج ہماری تعداد اربوں میں ہے، لیکن ہم کسی کام کے نہیں ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذلیل و خوار قوم اگر ہے تو مسلمان ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا، ہم نے محمد رسول اللہ کو نہیں سمجھا، نشے میں کہہ دیا۔ کس میں کہہ دیا؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ، میں کیا بتاؤں آپ کو، سعود شریف خطبہ دے رہے تھے مکے میں، کہا کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، کب؟ جب تم نشے میں رہو۔ شراب کی حرمت اس وقت نازل نہیں ہوئی تھی، لوگ شراب بھی پی لیتے تھے، ایسی ویسی باتیں بھی کہہ ڈالتے تھے، اور نماز میں بھی چلے جاتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ سعود شریف نے کہا، اللہ سب کو جزائے خیر دے، کہا دیکھیے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کے لیے جانے سے منع فرما دیا حالت نشہ میں، اس لیے کہ حتی تعلموا ما تقولون، جو کہتے ہو کم سے کم وہ سمجھنے لگو، جو کہتے ہو وہ سمجھنے لگو کہ تم کیا کہتے ہو۔ تو وہ نشے میں تھے اس لیے روک دیا گیا۔ آج ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، فرق یہ ہے کہ ہم نے نشے میں پڑھ دیا ہے۔ اگر سمجھ بوجھ کر پڑھے ہوتے کلمے کو تو واقعی جس طرح امت مسلمہ کی حالت ہے ویسی حالت کبھی بھی نہ ہوتی۔ اتنے زمانے گزر گئے، میں کیوں اس نقطے کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ توحید پر زیادہ سے زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے۔ توحید کے لوازمات کو، شروط کے تقاضے کو، انواع اقسام کو جب تک ایک بندہ نہیں سمجھے گا، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ بھی ادا کر لیں گے مضبوطی نہیں پیدا ہوگی، جس طرح کفار مکہ کی حالت تھی۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ بھائیو دوستو کہ سب سے پہلے جو کلمہ آپ نے پڑھا ہے اس کو سمجھ لیجئے، اس پر عمل کیجئے، اس کے شرائط کو معلوم کیجئے، تقاضے معلوم کیجئے، پھر جا کر انشاءاللہ جو جڑ مضبوط ہوگی تو پھر آپ کو نماز پڑھنے کے لیے کہنے کی ضرورت نہ پڑے گی، چونکہ وہ پر لائٹ جل رہی ہے اندر، اس کا اثر جسم کے سارے اعضاء پر، اس کا جسم، پھر آپ کو کہنے کی ضرورت پڑے گی داڑھی لگی ہے۔ سبحان اللہ، جس چیز کو ہمارے نبی نے پسند فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بار بار کہنے کی ضرورت پڑے گی؟ آپ کو بار بار کہنے کی ضرورت پڑے گی گانا بجانا نہ کرو؟ وہ لائٹ اتنی زبردست لائٹ ہے توحید کی، اللہ اکبر، آنکھ پر پڑے تو حرام چیزوں سے رک جائیں گے، کان پر پڑے حرام چیزیں آپ چھوڑ دیں گے، ہاتھ پر پڑے حرام چیز کو نہیں پکڑیں گے، اور پاؤں پر پڑے تو انشاءاللہ اس طرف نہیں چلیں گے، اور اگر چہرے پر پڑے تو ماشاءاللہ داڑھی رکھنے کی آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ داڑھی رکھیے۔ یہ ہے فائدہ توحید کا، اور تب جا کر جتنے بھی غیر مسلم مرغوب ہوں گے، چونکہ ہمارے اور لوگوں کے شرک کرنے کی بنا پر ہی آج کفار ہمارے اوپر چڑھ دوڑے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ رب العالمین فرماتا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم لوگوں کے کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کس بنا پر؟ بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ اقبال سے کہیے اگر وہ زندہ ہوتے کہہ دیجئے نام و نشان کیوں مٹنے جا رہا ہے؟ چونکہ ہم توحید پر ہیں۔ یہ سورۃ القلم کو ہم نے اس لیے چوائس کیا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی اسلوب کو بیان فرمایا ہے جس کی ضرورت ہمیں اور آپ کو آج کے دور میں ہے۔ یہ آیتیں سنائی گئی اس زمانے میں، سب سے پہلے مخاطب کفار عرب تھے، باوجود کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، ملت ابراہیمی کے پیروکار سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ تم نے ایک اللہ کے بجائے 360 بتوں کی بھیڑ لگا دیے، سب کے سامنے جھک رہے ہو، کہتے ہو اللہ کی بت ہے۔ خبردار، ایسے بت ہمارے اندر بھی آج موجود ہیں، ایسے بت ہمارے اندر بھی آج موجود ہے، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ اس سورت کا جو محوری موضوع ہے وہ تین سے چار آپ پائیں گے۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ کون سی رسالت لے کر کیا ہے، اور دوسری بات کفار مکہ جو شبہات پیش کر رہے ہیں، جو الزامات دے رہے ہیں، چونکہ ایسے ہی الزامات آپ کو بھی دیے جائیں گے اگر آپ یہ دعوت توحید لے کر اٹھیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھو جی، اگر نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، اختیاری ہے، کوئی اجباری تو ہے نہیں، لیکن اگر نہیں مانتے ہو تو یاد رکھنا جن جن لوگوں نے نہیں مانا ہے ان کی ٹھکرائی کس طرح ہوئی ہے پوری دنیا کو پتہ ہے، ان پر اللہ رب العالمین کی گرفت کس طرح آئی ہے سب کو پتہ ہے۔ لہذا نہ مانتے ہو تو لائٹ پر نہ مانو، اور اگر مانتے ہو تو لائٹ پر آ کر مانو، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا، ایسی گھڑی آئے گی آپ پر کہ نہ ماننے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے دنیا میں بھی، اور دنیا سے نکلنے کے بعد یہ ساری باتیں واضح ہو جائیں گی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 نمونے چھوڑے ہیں نہ ماننے والوں کے، کہ یاد رکھو، ایک نمونہ ان کان ذا مال و بنین، جی تم جو اترا رہے ہو، گھمنڈی کر رہے ہو، آپے سے باہر ہو، کس بنا پر کہ اللہ نے مال دولت دے دیا؟ ٹھیک ہے، جو اللہ دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے، خبردار ہوشیار رہنا۔ اور دوسرا صحیح بھی پیش کیا باغ والوں کا، بڑے مال دولت کے نشے میں چور تھے کچھ لوگ، سمجھ رہے ہیں،
حالانکہ ان کے والد بڑے اچھے نیک تھے، 5 اولاد تھی، ان میں سے ایک ماشاءاللہ اسی راستے پر گامزن نیک جو آیا ہم نے صدقہ تو خیرات کر دیا، جس کے جو حقوق تھے دے دیا، لیکن 4 تھے آج ہماری طرح کے لوگ، 4 تھے ہماری طرح، بھیا ایسے وقت میں جائیں گے توڑ کر کے لے آئیں گے، اس کے بعد چپ چاپ فریزر میں ڈال دیں گے، کیا کریں گے؟ فریزر میں ڈال دیں، کھاتے رہیں گے۔ آج ہماری قربانی بھی ایسی ہی ہوتی ہے، سبحان اللہ، بہت تعجب کا مقام، قربانی کرتے چپکے سے لائے کیس میں ڈال کے، کوئی دیکھے نہیں، بول دیا کہ بلیک کیس میں، اس کے بعد چپ چاپ ڈال دیا، غریب مسکین آیا جی تقسیم ہو گیا، کیا کہتے ہیں؟ تقسیم ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ بھی واضح فرما دیا ہے کہ دیکھو جو لوگ اللہ سے کرنے والے ہیں، ہر وقت اللہ رب العالمین کا خوف مد نظر رکھتے ہیں اور یہ خوف کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں کہ ایسی غلطی نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے ہم سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔ جی اللہ اکبر، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، دنیا کی مشکلات برداشت کر کے اللہ کو خوش کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں سے نہیں نوازے گا، نعمتوں سے نہیں نوازے گا، یقیناً نوازے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ دنیا کے نشے میں مست لوگوں سے اپنا مقابلہ نہ کیجیے۔ اور اس کے بعد ایک اور موضوع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیش کیا کہ قیامت کے دن کے شدائد، ہولناکیاں، خوفناکیاں، ہیبتناکیاں کس طرح کی ہوں گی، وہ بھی ایک جھلک دکھا دی ہے۔ اور اس کے بعد اخیر میں فرمایا ہے کہ دیکھ لیجیے یہ اللہ کا کلام ہے، شروع کیا اللہ کے کلام سے، والقلم وما یسطرون، اور اس کے بعد اخیر میں فرمایا وما هو الا ذکر للعالمین۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ لوگوں جو الزامات دے رہے ہو، جو قرآن و سنت سے ہر چیز کو پروف کر رہا ہے، تم اس طرح کے الزامات کیوں دیتے ہو؟ کیا تمہیں اللہ کے پاس نہیں جانا ہے؟ تمہیں جب جانا ہے تو ان باتوں کو بالائے طاقت رکھو، جو صحیح ہو وہ قبول کرو، اور یہ سوچ کر قبول کرو کہ آگے آپ کو جواب دینا ہے۔ یہ ہے سورہ قلم کا کچھ پوائنٹ، ان کے کچھ پوائنٹ ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختصر انداز میں پیش کر دیا۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات اور بتا دوں آپ کو، جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر تشریف لائے اور 40 سال ان کے سماج میں، ان کے گھر میں گزارا، لوگ آپ کو جانتے تھے، ہر لائن سے جانتے تھے، کبھی بھی کوئی جھوٹ ان لوگوں نے پکڑی نہیں آپ کی، اور نہ کبھی آپ جھوٹ بولے، نہ نبوت سے پہلے اور نہ نبوت کے بعد۔ تو یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیش کیا، ان میں سے ایک واضح ترین دلائل یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ کیوں اللہ کا کلام پیش کیا؟ چونکہ عرب کے لوگ عربی زبان میں بڑے ماہر مانے جاتے تھے، اتنے ماہر مانے جاتے تھے کہ خانہ کعبہ پر 7 بڑے بڑے مشہور شعراء جن کا کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے، سمجھ لیں، ان کے کلام کو لٹکایا ہوا تھا، صرف اس بنا پر کہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ بڑے مشہور لوگ ہیں عربی زبان کے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم میں اس معجزہ کو بھیجا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 طرح کے چیلنج دیے۔ کتنے طرح کے؟ 4 طرح کے چیلنج دیے۔ پہلے چیلنج میں کہا 10 سورت لے آؤ اگر تم لوگ اپنے آپ کو سچ کہتے ہو، 10 سورتیں لے آؤ۔ جب سارے عاجز آ گئے تو کہا چلو ایک ہی سورت لے آؤ، فاتوا بسورہ، ایک ہی سورت لے آؤ۔ جب لوگ عاجز آ گئے تو کہا ایک آیت لے آؤ۔ کیا کہا؟ ایک آیت لے آؤ۔ جب اس میں بھی لوگ عاجز آ گئے تو آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ سورۃ ہود کے اندر اس جیسا کلام ہی پیش کر دو، چلو کوئی بات نہیں۔ بعض نادانوں نے جرأت کی، بعض نادانوں نے جرأت کی تاکہ کم از کم جو ہے ہماری بات بھی رہ جائے، ہمارا ویلو بھی برقرار رہے، کچھ بنانے کی کوشش کی۔ اس مجلس میں میں لانے کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں، چونکہ ان کے اپنے لوگوں نے کہا کہ یہ تمہارا کلام تو ایسا گرا پڑا ہے، سمجھ رہے ہیں، کہ عرب کے لوگ اس کو پیش کریں مناسب نہیں۔ تب جا کر اللہ نے چیلنج پر چیلنج کیا۔ یہ 5واں چیلنج سمجھ لیجئے، حروف مقطعات کی شکل میں ہے۔ الف لام میم، یاسین، تاسین، تا، یہ تمہارے زبان کے الفاظ ہیں، بتاؤ اس کا معنی کیا ہے؟ سب کے سب ہار مان گئے۔ یہ ہے اللہ کا کلام۔ اور یہاں پر دوسرا نقطہ بھی یاد رکھیے
کہ جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، جب تک ہر مسلمان کے اندر 4 باتیں نہیں پائی جائیں گی، انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس کو اللہ نے مختصر انداز میں 2 ٹوک جملے سورہ حشر میں بیان فرما دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 4 صفتوں کا پایا جانا ہر مسلمان کی کامیابی کے لیے ایٹ اے ٹائم ضروری ہے، ایک ہی وقت میں ضروری ہے۔ پہلے علم ہو، ایمان ہو، اور دوسرے عمل ہو، اور تیسرے کیا ہو؟ وتواصوا بالحق، اس کی دعوت کو عام کیجیے، اور چوتھی چیز کیا ہو؟ وتواصوا بالصبر، اچھے اخلاق کا مظاہرہ بھی۔ تو ابتدائی وحی میں اللہ نے 4 مختلف صورتوں میں چاروں پوائنٹس کو بیان فرمایا، کیونکہ اس کے بغیر آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پہلی وحی نازل ہوئی، رب کے نام سے پڑھو، علم حاصل کرو۔ ظاہر سی بات ہے علم کے بغیر کوئی فائدہ نہیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ بلدیہ میں کام کرتے ہیں، ایک آدمی بلڈنگ لائن میں کام کرتا ہے، جب تک علم حاصل نہیں کرتا، سیکھ نہیں لیتا، ٹریننگ نہیں لیتا، ہاتھ نہیں لگاتا ہے اس کو، تو دین کا کام کیسے چلے گا بغیر علم کے؟ چل سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ لیکن لوگ چلا رہا ہے، اسی لیے ہمارا برا حال ہے، اسی لیے ہمارا برا حال ہے۔ دوسری چیز، جب سورت نازل ہوئی، سورۃ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ دوسری وحی ہے۔ ایک کمبل اوڑھ کر سونے والوں، کب تک آرام کرو گے؟ اٹھو، فانذر، لوگوں کو ڈراؤ، ڈراؤ لوگوں کو، ارے دعوتی کام کرو۔ ظاہر سی بات ہے علم حاصل کر لیا آپ نے، دعوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کے پاس علم بھی ہے، دعوتی کام بھی کر رہا ہے، تو تیسری چیز لازمی طور پر آئے گی، اس لیے کہ آپ دعوت دیتے تھے تو تھک جائیں گے، پھر جا کے کون جائے سمجھانے کے لیے، لوگ نہیں مانتے، ہمیں اس بات کی فکر ہوتی ہے لوگ نہیں مانتے، لوگ نہیں آتے۔ بھائی ہدایت دینا آپ کا کام ہے، دلوں کو کھولنا آپ کا کام ہے، نہیں، یہ تو اللہ کا کام، تو آپ کو یہ فکر کیوں ہے؟ اب آئیے تیسری چیز بھی اللہ نے دے دی سورہ مزمل کے ذریعے، کیا فرمایا؟ قم اللیل الا قلیلا۔ جی جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں، جو دعوت دے رہے ہیں، جب تک عمل نہیں کریں گے دعوت میں بھی مضبوطی پیدا نہیں ہے۔ دعوت میں مضبوطی، بتائیے نا کتنی حکمت کی بات ہے کہ اس وقت میں اللہ نے نہ تو نماز کو فرض کیا، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں سوائے توحید کے، اور قیام اللیل کا حکم دے رہا ہے کہ جو رات میں مشکل برداشت کرے گا وہ دن میں دعوتی مشکل بھی برداشت کرے گا۔ بات میری سمجھتے ہیں؟ جو رات کو اٹھے گا، اٹھ کر کے اللہ کے سامنے اوور ٹائم کرے گا، کیا کرے گا؟ اوور ٹائم کرے گا، وہ دن میں دعوتی کام کے لیے نکلے گا انشاءاللہ اس جذبے کے ساتھ کہ جیسے رب کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے رات کو اوور ٹائم کرتے ہیں، چلو بھائی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے دن میں بھی اوور ٹائم کرو، تاکہ اس اوور ٹائم کا بدلہ کفیل سے نہیں مانگیے گا، یہ دنیا کا جو کفیل ہے رب العالمین دے گا، اور ایسے بینک میں آپ کا جمع ہوگا جس کا کبھی دیوالیہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور کر رہے ہیں چوتھی چیز اخیر میں جو ان تینوں سے بھی کم نہیں ہے، اس صورت میں اللہ نے بیان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ کیا فرمایا کہ جی دعوت کے لیے اخلاق بہت ضروری ہے۔ ایک آدمی آپ کو کچھ کہہ دے گا، آپ وہیں پر سلنڈر ہوں گے، جوان کی آرام ہو کون جائے گا دعوتی کام کرنے کے؟ اخلاق بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ آپ لوگوں کی بات سنیے، برداشت کیجیے، مسکرا کر نکل جائیے۔ خون بہ رہا ہے، اب بدعا نہیں دے رہے، سبحان اللہ، کیسا اخلاق تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چوتھے نقطے کو اس صورت میں بیان فرمایا ہے کہ لازمی طور پر ہر داعیہ کے لیے ضروری ہے اخلاق حسنہ سے متصف ہو، جھگڑے نہیں، تکرار نہیں کہ وہ 100 MG کی دوا دے رہا ہے آپ کو، آپ 500 کا ڈوز دے رہے ہیں کہ آگے وہ بولے ہی نہیں پھر دوبارہ۔ ہمارے لوگ ایسے ہی ہیں، اسی لیے ہماری دعوت کیا ہو جاتی ہے؟ فیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو یاد رکھیے گا ان نقطوں کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان صورتوں میں بیان فرمایا۔ آئیے نون، بار بار آپ نے گفتگو سنی ہوگی، حروف مقطعات ہیں، ٹکڑے ٹکڑے حروف ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ کے سوا، حالانکہ بعض لوگوں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ الف لام میم کہتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
یاسین اے سید، طٰہٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وغیرہ وغیرہ. یہاں پر بھی نون، بعض لوگ کہتے ہیں اس سے مراد مچھلی ہے. نون وزن نون اذ ذهب مغاضبا، جس کو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، تو اس مچھلی کی طرف اشارہ. بعض مفسرین نے اس کو بھی بیان کیا ہے، بعض نے کچھ اور، بعض نے کچھ اور. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کا معنی اللہ کے سوا. آپ لوگ دائیں بائیں نہ دیکھیے، پھر بات نکل جائے گی، دائیں بائیں ہو جائیں گا، ہے کہ نہیں. دوسری بات، ایک عجیب نکتہ ہے یہاں پر کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حروف مقطعات کو لاتا ہے پورے قرآن میں 25 صورتوں سے پہلے. حروف مقطعات کتنی صورتوں سے پہلے؟ 25 صورتوں سے پہلے. جا کر گن کر دیکھ لیجیے گا. وہیں پر ایک اہم بات غور کیجیے کہ حروف مقطعات کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیات کو لاتا ہے فوری بات، تو قرآن اس کی عظمت کہ کوئی اس میں شک نہ کرے یہ اللہ کے پاس سے کلام ہے وغیرہ وغیرہ، اس بات کو بیان فرمائے گا. عجیب نکتہ ہے یہ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اس طرح چلے جائیے، تقریباً جتنی بھی صورتیں حروف مقطعات والی ہیں اس کے بعد قرآن کا تذکرہ ہوگا کہ دیکھو جی قرآن کوئی انسانی کلام نہیں ہے. لوگوں نے قرآن کے بارے میں بھی کیا کیا اعتراضات کیے، کہا یہ تو اساطیر الاولین کی صورت میں ہے، یہ تو اگلوں کی کہانیاں ہیں. یہ سب کیا کہتے ہیں لوگ؟ اگلوں کی کہانیاں ہیں. کسی نے کہا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے، اور ہیلپ کرنے والے بھی بہت سارے لوگ کے سورہ فرقان کے اندر. وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها، اور آگے فرمایا وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، کچھ لوگوں نے ان کا تعاون بھی کیا، ہیلپ بھی کیا ہے. کہا خبردار ایسی بات، اگر ان کا تعاون کیا تم بھی تعاون کے لیے بلا لو، کیوں نہیں بلا لیتے؟ کیوں نہیں بلا لیتے ہو؟ بلاؤ. لہٰذا یہ باتیں بھی بنیاد ہیں، صرف آپ کی دعوت کو زر اور نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. چلیے کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے. اس کے بعد والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی. اس میں سب سے پہلے وہ قلم داخل ہے جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور قلم بھی آٹومیٹک، قلم بھی آٹومیٹک. مسلم کے اندر روایت ہے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، کہا لکھ جو کچھ ہونے والا ہے. اللہ کے علم کی روشنی میں اس قلم نے خود بخود لکھنا شروع کر دیا. سبحان اللہ، کیا بات. قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اللہ کے علم میں ہے، اس علم کی روشنی نے قلم نے جو لکھ دیا. جف القلم، قلم بھی خشک ہو گیا، صحیفے لپیٹ دیے گئے. اس حدیث سے ان لوگوں پر رد ہے جو کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ پھر نور کے ٹکڑے ہوئے، کتنے ٹکڑے لوگوں نے کیے، آج کے لوگوں نے بھی ٹکڑے کر دیے. صحیح بات یہ ہے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا ہے. اس حدیث سے صحیح سے ان لوگوں کے عقیدے پر رد ہے جو کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا. نہیں. چلیے پھر اس کے بعد سارے قلم آ جائیں گے اس کے ضمن میں جو کہ آپ مکتبے سے خریدتے رہتے ہیں، مکتبہ غفیلی سے، مکتبہ فلاں سے خریدتے ہیں کہ نہیں خریدتے؟ سارے قلم آ جائیں گے. اس زمانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم سے لکھنے کا اہتمام کیا، اور اس کے بعد ماشاءاللہ وہی لکھواتے رہے، اور بھی بہت سارے دستاویز حلال حرام ساری چیزیں لکھواتے رہے. اور ما یسطرون، اور جو کچھ لوگ لکھتے ہیں، جو کچھ لوگ یا فرشتے لکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے قلم نے لکھا قرآن کو بھی، قرآن سب سے پہلے داخل ہے. اور بھی چیزیں جو لوگ لکھ رہے ہیں، قیامت کی صبح تک قلم کا کام ختم نہیں ہو. کمپیوٹر کا دور ہے، سب کچھ دیکھیے ٹک ٹک ہو رہا ہے. کیا قلم کی افادیت کم ہو گئی؟ سبحان اللہ. بتائیے، بہت طلب لگتا ہے یہ سب. آگے چلیے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں. لوگوں نے کہا نا سورہ ہجر میں اللہ نے فرمایا وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مجنون تک کہہ دیا. میں سمجھتا ہوں وہ لوگ مجنون تھے، ہمارے نبی مجنون نہیں تھے. اور عقل بھی شہادت دیتی ہے اس بات کی. کیسے؟ ظاہر سی بات ہے 40 سال تک تمہارے فیصلے کرتے رہے، اگر مجنون ہوتے ہجرت کے موقع پر سارے لوگوں کی امانتیں لے کر 9 تو 11 ہو جاتے. کیا ہو جاتے؟ سبحان اللہ. ایسی بات ہے جو مجنون ہوگا آپ کو آپ کی امانتیں واپس کرے گا. آپ ان کے پاس امانتیں رکھوائیں گے. مجنون تو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مائنڈ ہی نہ ہو، ختم.
کبھی کچھ بول رہا ہے کبھی کچھ بول رہا ہے. فیصلے کروانے آپ لوگ لاتے ہیں ان کے پاس, کہتے ہیں مجنون, صادق و امین بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجنون نہیں ہیں, اور اس بنا پر نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ ان کا دفاع کر رہا ہے, بلکہ ان سے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم لوگ کیسی عقل کا استعمال کرتے ہو. مجنون کسی اور کے بارے میں کہو جو جانا پہچانا نہ ہو, تمہارے سماج میں پیدا ہوا, تمہارے گھر میں پیدا ہوا, پھر اس طرح کی بات کر رہے ہیں. لہٰذا یہ بات بے بنیاد ہے, اور ایسی باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگانا یہ ان کی حماقت ہے. کیا ہے یہ حماقت. اور جو مجنون ہوگا وہ ایسا معجزانہ کلام پیش کرے گا جو پوری دنیا بھی پیش نہیں کر سکتی مل کر. چیلنج برقرار ہے آج بھی, لائق کلام قرآن کے جیسا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا نہ انہوں نے کیا نہ قیامت کی صبح تک کوئی لا سکتا ہے. چیلنج جی. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اللہ دعوتی راہ میں جو مشکلات آپ اٹھا رہے ہیں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. کبھی مارا جا رہا ہے, کبھی خون بہ رہے ہیں, کبھی دانت توڑے جا رہے ہیں, کبھی کچھ اور معاملہ پیش ہو رہا ہے, کبھی گھر کے گھر کو اجاڑ دیا جا رہا ہے, کبھی جسم مبارک پر اللہ اکبر اونٹ کی اوجری ڈالی جا رہی ہے. وزنی تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں. جو مشکلات آپ برداشت کر رہے ہیں آپ کو تو وہ اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے, کبھی بھی ختم نہ ہوگا. اللہ غیر ممنون. اتنی مشکلات آپ بھی برداشت کر سکتا ہے. اللہ آپ کو بھی یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ جب دعوتی کام کے لیے نکلیے یہ سوچ کر نکلیے کہ بھائی دیکھو اللہ آپ کی دعوت سے, آپ کی محنت سے کسی کو ہدایت دے دے گا تو اسی طرح اجر غیر ممنون آپ کو ملے گا. جب تک وہ عمل کرتا رہے گا انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا. وہ دوسرے کو سکھائے گا, دوسرا تیسرے کو, تیسرا چوتھے کو, پتہ چلا یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. جی دعوت سے بہتر کوئی کام ہی نہیں ہے. بس شرط کیا ہو, دعوت دیجیے تو اپنے بنائے طریقے پر نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے. کیونکہ بناوٹی دعوتیں مارکیٹ میں بہت اویلیبل ہے جی, وہ اس دعوت کی ضرورت نہیں ہے. دعوت محمد رسول اللہ کی اور صحابہ کرام والی دعوت. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ کیسے مجنون ہیں ان سے پوچھئے. مجنون آدمی کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے کسی خادم کو نہیں مارا, کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا مارنے کو, کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. دو چیزیں دی جاتی ہیں, جائز ہو آسان چیز کو لیتے تھے, لوگوں کو خوش کر دیتے تھے, لوگوں کی امانتیں واپس کر رہے ہیں. ایک مجنون آدمی کا کام ایسا ہوگا. کبھی آپ غصہ نہیں کرتے تھے, لوگوں سے نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے, بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیا آپ نے. بھلا بتائیے یہ کام کسی مجنون کا ہو سکتا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ کو اخلاق عظیم کی بلندیوں پر فوز. اس کے بعد بلندی ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد بلندی ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ نبی کا اخلاق کیا تھا؟ کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے, پورا 1 گھنٹہ تقریر کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. کہا کان خلقہ القرآن, بخاری کی حدیث. آپ کا اخلاق قرآن کریم تھا. قرآن کریم نے جس چیز پر اکسایا ہے وہ خود بجا لاتے تھے مجسم شکل میں, اور جس چیز سے منع کر دیا رک جاتے تھے. یہی تو آپ کا اخلاق تھا. اور آگے دیکھیے کفار مکہ کو الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے, تنبیہ کی جا رہی ہے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. آپ بھی دیکھیں گے تھوڑی مدت میں, یہ لوگ بھی دیکھیں گے. یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ مناسب حرکت نہیں ہے. آپ بھی دیکھ لیجیے گا, وہ بھی دیکھ لیں گے. دنیا نے جنگ بدر میں لوگوں کو دکھا دیا کہ کیسی پٹائی ہوئی ہے. سارے لوگوں کی ہمتیں ٹوٹ گئی وہاں. اور قیامت کے دن بھی دکھایا جائے گا کون مجنون ہے اور کون دیوانہ ہے اور کون فرزانہ ہے. جی یہ قیامت کے دن بتا دیا جائے گا. چلیے, ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. بات اصل کیا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے کون گمراہ ہے اور کون ہدایت ہے. کون ہائی وے پہ جا رہا ہے, کون پگڈنڈی میں پڑا ہوا, اللہ کو خوب پتا ہے. لہٰذا آپ ان کے چکروں میں نہ پڑیے. اور اسی لیے ان کی کوشش کیا ہے؟ کوشش یہی ہے کہ مختلف طریقے سے آپ کو سمجھانے, بجھانے, داؤ پیچ لگائیں گے آپ کے خلاف. یہاں تک کہہ دیں گے کہ 1 سال آپ ہمارے معبودان کی پوجا کیجیے, 1 سال ہم آپ کے معبود کی پوجا کر رہے ہیں, تاکہ کمپرمائز کسی طرح ہو جائے. سارے لوگ اطمینان کی نیند سوئیں گے, کوئی مسئلہ نہیں رہ جائے گا اس کے بعد. اور حق سے, توحید سے ہم کمپرمائز کبھی بھی نہیں کر سکتے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کیا؟ بڑا بڑا وفد آیا، بڑے بڑے وانٹس آئے. کیا ہے؟ وانٹس آئے. کسی نے کہا اگر کوئی لڑکی پسند ہو، اگر یہی چکر ہے آپ کا کر لیجیے، لڑکیوں کو لائن میں لگا دیں. بادشاہ چاہیے لے لیجیے، بس یہ جو کام کر رہے ہیں بس چھوڑ دیجیے. آج بھی ہمارے سماج میں جب دعوت توحید لے کر اٹھیں گے اس طرح کی پیشکش آپ کو کی جائے گی جی. اور یہ آپ مجرد نسخہ دیکھ لیجیے آپ جا کر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. نبوت کے دلائل پر جب بات نکلی ہے تو ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کے حالات پیش کیے، مستقبل کی بہت سی باتیں پیش کی کہ نہیں کی. یہ سارے دلائل ہیں، قرآن کریم ہے، بڑے بڑے معجزات آئے. لیکن ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ لوگ اگر توجہ دیجئے، اور دور حاضر کے لیے نہایت مناسب چیز ہے کہ یورپ اور بڑے بڑے سائنٹسٹ نے اس بات کی کھوج ماری ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اربوں لوگوں کے دل جیتے ہوئے ہیں، جیسا کہ مہاتما گاندھی نے کہا. کیا کہا مہاتما گاندھی نے؟ مجھے اس بات پر مکمل یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے مطالعہ کیا ہے. اربوں لوگوں کے دل جو انہوں نے جیتے ہوئے ہیں صرف اخلاق کی بنا پر، اپنے کردار کی بنا پر. تو عالم غرب نے قرآن و حدیث کا مطالعہ شروع کیا. آپ کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، صبح ڈیوٹی شام ڈیوٹی، کوشش یہ ہوتی ہے گھنٹہ بھر بھی اگر اوور ٹائم مل جائے اس میں بھی کچھ کما لیں. اس طرف دھیان نہیں جاتا ہے کہ سب سے بڑی پونجی ہماری اسلام ہے، ذرا کچھ مطالعہ بھی کر لیں، کچھ لوگوں کے پاس چلے جائیں. یہ صدقہ جاریہ ہمارے لیے، اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نے ریال ڈالر کو جب سے پہچانا معبود بھی اسی کو مان لیا ہے جی. معبود لوگوں نے بنا لیا اس کو. چلیے عالم غرب کو 7 حدیثیں ایسی ملی کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور رسول ہیں. خواہ دشمنی میں، عداوت میں، عناد میں آ کر کے کبھی کارٹون بنائے، کبھی فلمیں بنائے، انہوں نے تسلیم کر لیا. ان 7 حدیثوں کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہ ایسی حدیثیں ہیں کہ ان حدیثوں نے کتنے لوگوں کو اللہ کی توفیق سے مسلمان بنا دیا. پہلی حدیث میں سے میں پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے. مسند امام احمد کی روایت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ دائیں بائیں کیوں دیکھتے؟ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے بالکل دیوار کے پاس، ذرا ہوشیار رہیے. تو ان میں سے پہلی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیبلغ ھذا الامر ما بلغ الليل والنهار. مسند امام احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی 1400 سال پہلے کر دی ہے. یہ اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں تک رات دن پہنچے ہوئے ہیں، جہاں تک رات اور دن پہنچے. آج دنیا بھر میں کوئی ایسا علاقہ، کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا آپ کو جہاں پر اسلام نہیں پہنچا ہوا ہے. رات و دن ہے، سسٹم چل رہا ہے، اسلام وہاں پہنچا ہوا ہے. ماشاءاللہ. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے محنت نہیں کی ہے، آپ نے نہیں کی ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جو اس دعوت کو عام کریں، خواہ وہ ہمارے دوستوں میں سے ہو یا دشمن میں سے ہو، اس کو بھی مد نگاہ رکھیں. اور عالم کفر نے یہ بات کہہ دی ہے، نیٹ میں موجود ہے، جا کر کھول کر دیکھ لیجیے گا. کیا کہا ان لوگوں نے کہ جس انداز میں لوگ اسلام کی طرف بھاگے چلے آ رہے ہیں اطمینان و سکون کے لیے، ان لوگوں کو خدشہ ہو گیا ہے کہ 2025 ابھی کتنا چل رہا ہے؟ 2013 12 سال باقی ہے نا. 2025 تک اسلام پہلے نمبر پر آ جائے گا انشاءاللہ. 2025 تک اسلام پہلے نمبر پر آ جائے گا. اور واقعی یہ بات ان لوگوں کو سمجھ میں آ گئی، دیکھ لیا ہمارے خلاف کیا کیا سازشیں چل رہے ہیں. لیکن اقبال نے پہلے ہی کہا تھا اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. وہی بات ہو رہی ہے. سازشیں کچھ ہیں لیکن اس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کو اور اٹھاتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں یہاں پر کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہے. ٹاور گرا کس نے کیا ہمیں نہیں معلوم، لیکن ایک بڑی بات یہ ہے کہ ہزاروں لوگ اس میں مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. چلیے تو یہ ایک حدیث ہے، آپ لوگ بھی یاد کر لیجیے. معنی تو یاد کر سکتے ہیں نا. دوسری حدیث
جس کو ان لوگوں نے کافی اچھے انداز میں پریکٹیکلی پروف کر کے دکھایا، وہ حدیث مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے تمام روئے زمین نماز پڑھنے کی جگہ بنائی گئی اور طہارت حاصل کرنے کی جگہ بنائی گئی، اس سے آپ طہارت لے سکتے ہیں۔ اب جیسے پانی نہیں ہے، اسلام کا حکم کیا ہے؟ تیمم کریں، وضو کے لیے بھی غسل کے لیے بھی، یا دونوں کے لیے بھی۔ اب تیمم کے لیے سب سے بہتر جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ مٹی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مٹی ہے کہ نہیں؟ مٹی ہے۔ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ریسرچ تو انہوں نے کیا، ہمیں قرآن و حدیث سے کیا مطلب ہے؟ ہماری حالت کچھ اور ہے، بیان کرنا نہیں چاہتا آپ کے سامنے، لیکن یہاں پر ایک بات غور کیجیے ذرا سا آپ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کا بدل مٹی کو کیوں قرار دیا؟ کیوں کا جواب انہوں نے دیا، ذرا آپ بھی جواب دیجیے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ہم تو سیدھے سادے مسلمان، کیا ہیں؟ سیدھے سادے مسلمان۔ اللہ نے پانی کا بدل مٹی کو کیوں قرار دیا؟ کبھی آپ نے غور کیا اس پر؟ غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انہوں نے جواب دیا، اور بالکل آخری تحقیقات کے مطابق انہوں نے ثابت کیا اس چیز کو۔ کیا ثابت کیا؟ کہا مٹی کے اندر ایسے اینٹی بائیوٹک چیزیں پائی جا رہی ہیں، جیسے آپ اینٹی بائیوٹک کھاتے ہیں نا تو آج کل اینٹی بائیوٹک چیزیں پائی جا رہی ہیں جو جراثیم کو مارنے کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب کوشش یہ چل رہی ہے پورے ورلڈ کے اندر، پورے ورلڈ میں، کہ جی اینٹی بائیوٹک جو دوائیں ہیں تیار کیے جائیں مٹی سے، چونکہ اس کے اندر جراثیم کو ختم کرنے کی بہت بڑی قوت موجود ہے۔ سبحان اللہ، کبھی ہم لوگوں نے غور نہیں کیا اس پر۔ یہ دوسری حدیث ہے جس کو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ واقعی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو بیان فرمایا بالکل کریکٹ ہے۔ تیسری حدیث لیجیے، ان حدیثوں کو ذرا یاد کر لیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کی سرزمین میں سرسبزی، شادابی اور نہروں کا سلسلہ عام نہ ہو جائے، اسی جگہ پر لوٹ نہ جائے۔ اس حدیث نے بھی عالم غرب کو پریشان کیا ہے کہ یہ کیا مطلب ہوا جی؟ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کی سرزمین اس حالت پر لوٹ جائے جیسے کہ پہلے ایک سلسلہ تھا، نہروں کا، سرسبزیوں کا، شادابیوں کا۔ ہم لوگ تو دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف پہاڑی پہاڑ ہیں، ہم لوگ پہاڑوں کے درمیان رہتے ہیں۔ مکے وغیرہ میں دیکھیے پہاڑ کو کاٹ کاٹ کے اتنا راستہ بنا رہے ہیں کہ زلزلہ بھی، بعض لوگوں کو کہنے کے مطابق زلزلہ آ رہا ہے چونکہ زمین کا بیلنس ختم ہو رہا ہے، زمین کا بیلنس ختم ہو رہا ہے۔ ایک الگ گفتگو ہے یہ سب، لیکن یہاں پر غور کیجئے، ریڈار کے ذریعے ان لوگوں نے چیک کیا عرب کی سرزمین کو، جہاں تک جا سکتے تھے ریسرچ کر سکتے تھے، ریڈار کے ذریعے چیک کیا، جانے والے نیچے تک گئے جہاں تک جا سکتے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ ایک وقت میں عرب کی سرزمین میں نہروں کا سلسلہ تھا، سرسبزی و شادابی کا سلسلہ تھا، اور یہ چیز لوٹ آئے گی قیامت کے قریب، یہ چیز لوٹ آئے گی۔ بالکل انہوں نے مان لیا ریسرچ کرنے کے بعد کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے بالکل کریکٹ ہے۔ کتنی حدیثیں ہوں گی؟ چوتھی حدیث لیجیے، پلسرات والی جو ایک حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے مسلم کے اندر۔ میں اس حدیث میں نہیں جانا چاہتا، صرف ایک جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ذرا اس پر غور کیجیے گا، چونکہ ماشاءاللہ یہ سائنسی دور ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم تروا الی البرق، کیا تم لوگوں نے بجلی کو نہیں دیکھا؟ کیا تم لوگوں نے بجلی کو نہیں دیکھا جو بجلی چمکتی ہے آسمان کے قریب؟ کیف یمر ویرجع فی طرفۃ عین، کہ آنکھ جھپکنے کے برابر کیسے جاتی ہے اور واپس آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اس حدیث پاک نے بھی لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ حدیث پلسرات والی ہے، اس میں آپ نے بجلی کا ذکر فرمایا اور بجلی کے ساتھ ساتھ آنکھ جھپکنے کا بھی ذکر فرمایا، مناسبت کیا ہے؟ بجلی کا تعلق آنکھ کے جھپکنے سے کیا ہے؟ اس پر لوگوں نے ریسرچ کرنا شروع کیا۔ ریسرچ میں لوگوں نے بتایا 1 سیکنڈ میں، یہ سائنس کی بات بتا رہا ہوں، 1 سیکنڈ میں بجلی 25 میل جا کر واپس آ جاتی ہے۔
1 سیکنڈ میں، اور یہی وقفہ ہے آنکھوں کو بند کرنے کا، کھولنے کا. سبحان اللہ. کہا نا میں نے آپ کو، رب ہمارا حکیم، نبی ہمارے حکیم تھے. جو بات انہوں نے کہہ دی ہے 100% نہیں بلکہ اس سے اوپر صحیح ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج ہمیں یقین نہیں ہے. آج ہمیں کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 4. 5ویں حدیث لیجئے اور وہ دعا آپ لوگ سنائیے گا. پریشانی کے عالم میں پڑھنے کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھائی ہے. ایک دعا ان میں سے ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی. پریشانی کے عالم میں اس دعا کو پڑھیے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مشکلات کو دور فرما دے گا. حصن المسلم میں ہے، یاد کر لیجیے گا. ہمارے لوگ کہتے ہیں کیسے دعا یاد ہوگی؟ 10-15 آدمی کا حساب یاد کر لیتے ہیں. کون سا کسٹمر کب لے کے آتا ہے، کہاں گھر ہے، موبائل نمبر کیا ہے، سب یاد. کیوں؟ پیسے کا معاملہ ہے نا. اسلام سے کیا ملے گا؟ لوگ کہتے ہیں اسلام سے کیا ملے گا، جالیات میں جا کر سیکھنے سے کیا ملے گا؟ سبحان اللہ. یہاں تو وہ چیز ملے گی کہ قبر کی تاریکی میں آپ کو کام آئے گی. غور کیجئے، جب لوگ نفس نفسی میں ہوں گے وہاں پر یہ چیز آپ کو کام آئے گی. کیا فرمایا؟ ایک پوری حدیث ہے، اب جا کر دیکھیے گا. ایک جملہ میں لیتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناصیتی بیدی. ناصیتی کیا ترجمہ ہوگا؟ اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. میری پیشانی، لوگوں نے ریسرچ کیا اس حدیث پر کہ پیشانی تیرے ہاتھ میں کیا مطلب؟ یہ پیشانی کا تعلق کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کہ تیرے ہاتھ میں ہے اور اس کے ذریعے سے بندہ دعا کر رہا ہے آگے. بڑی بے چینی ہوئی لوگوں کو. آخر وقت میں سائنس نے ریسرچ کیا اس کو کہ جو دماغ برین ہے، آپ تو جانتے ہیں نا کہ انسانی جسم میں دل کے بعد سب سے بڑا مقام ہے تو برین کا ہے. فوراً دل میں وہ چیز آتی ہے، فوراً سپلائی ہے کہاں؟ دماغ کی طرف. کہاں سپلائی؟ دماغ کی طرف. اس آدمی کا دماغ اور برین سب سے زیادہ تیز ہوگا جو اپنی دماغ کے سامنے جو حصہ ہے، پیشانی کا حصہ ہے. کس کا حصہ ہے؟ پیشانی کا حصہ ہے. اگر بندہ اس کو اللہ کے حوالے کر دے جو علم کا خزانہ ہے، علم کا خزانہ ہے، ظاہر سی بات ہے وہ زیادہ سے زیادہ کم وقتوں میں کام کر لے گا اور ایسی بات کرے گا جو مناسب ہو. یہی حکمت ہے ناصیتی بیدی. اس حدیث نے بھی لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا اور اسی لیے آپ یقین جانیے اور ماننا پڑے گا آپ کو کہ اس دنیا میں سب سے بڑا دماغ والا کو پیدا ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. جی ان کے دماغ، ان کے فہم، ان کی ذہانت، ان کے علم کی وسعت، معاملے کو باریکی سے بھانپنا. اللہ اکبر. بڑے بڑے بادشاہوں نے کہا، ہرقل بادشاہ نے کیا کہا تھا جب میسج پہنچا 2 3 4 5 جملوں پر مشتمل، پڑھنے کے بعد سوال جواب کیا، اس کے بعد کہا جی اگر وہ نبی مجھے مل جاتے تو پاؤں دھو کر پی لیا ہوتا، پاؤں دھو کر پی لیا ہوتا. سبحان اللہ. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. 5ویں حدیث ہو گئی. 6ٹھی حدیث آئی ہے. ان من امارات الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے کیا نشانی ہے؟ ان یظہر موت الفجأہ، اچانک کی موت عام ہو جائے گی. اچانک والی موت. عالم کفر نے، یورپ نے، ان کے دیگر دوست ممالک نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ چند سالوں پہلے اچانک کی موت نہیں ہوتی تھی، بہت کم، نہ کے برابر. لیکن آج اتنی عام یہ موت ہو گئی ہے. ابھی بیٹھا ہوا، ابھی تھوڑی دیر میں کیا ہو جائے گا کچھ پتا نہیں. کھا کے نکلا تھا، روڈی پہ گر پڑا. جا رہا تھا دوستوں کے ساتھ، بلڈ پریشر ہائی ہوا، کچھ بھی ہوا، فوراً وہیں پہ بیٹھ گیا. سبحان اللہ. ان لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو روک تھام کریں لیکن کامیاب نہیں ہو پائے. اور یہ قیامت کی نشانی ہے، ہمارے نبی کی نبوت کے دلائل میں سے ہے جو کہ آپ نے فرما دیا قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ اچانک کی موت ہوگی.
آخری حدیث لے لیجیے، وقت نہیں ہے زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند امام احمد کی روایت ہے، تداووا یا عباد اللہ، اللہ کے بندے دوا کیا کرو، دوا سے دور نہیں رہو، بطور سبب دوا کیا کرو. اس لیے کہ شافی تو اللہ ہے نا، شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن سبب کے طور پر ہمیں جائز اسباب اختیار کرنا ہے، حرام سے پرہیز کیجیے. دوا کا مطلب یہ نہیں کہ تعویذ گنڈے لٹکائیے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. تعویذ گنڈوں سے پرہیز کیجیے گا، چونکہ لٹکانے کے بعد آدمی اسی کا ہو جاتا ہے، اللہ سے اعتماد ہٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ ایک الگ مستقل موضوع ہے یہ. اس لیے کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہ اتاری جس کا علاج نہ اتارا ہو. علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ، یہ الگ بات ہے. بہت سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے، بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہو پاتا ہے، یہ ایک الگ سی چیز ہے. لیکن دوا موجود ہے. لوگ کہتے ہیں لا علاج ہے، یہ لوگوں کا کہنا غلط ہے کہ لا علاج ہے. جب بیماری آئی ہے اس کی دوا بھی موجود ہے، یہ الگ بات ہے. کسی کو معلوم ہو، کسی کو معلوم نہ. اور آخر میں کیا فرمایا؟ الا داء واحدا، سوائے ایک بیماری کے، سوائے اس بیماری کا علاج نہیں. اس بیماری کا کون سی بیماری ہے؟ موت نہیں، موت نہیں، بڑھاپا. اللہ جزائے خیر. موت تو سمجھیے آخری الٹیمیٹم ہے دنیا سے جانے کا، اس کو بیماری میں شمار نہیں کیا گیا. بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں، بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں. یورپ نے بڑی کوشش کی، اب بڑے پیسے خرچ کیے اس کے لیے کہ انسان بوڑھا نہ ہو. انسان ظاہر سی بات ہے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، موج کر رہا ہے، بڑھاپا کیوں؟ لیکن دم توڑ دیا انہوں نے، کہا کہ نہیں جی اس چیز کا علاج ممکن نہیں ہے، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری سے تعبیر کیا ہے اور فرمایا کہ یہ لا علاج ہے. ان 7 حدیثوں نے، اور بھی کچھ باتیں تھیں لیکن وقت ابھی زیادہ نہیں ہے، ان 7 حدیثوں نے عالم کفر کو بڑا متاثر کیا اور ان لوگوں نے ماننے پر خود کو مجبور کیا کہ واقعی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور رسول ہیں. تو ان دلائل کے اتحاد، ان دلائل کو بھی ذہن میں رکھیے گا اور عالم کفر کے بارے میں بھی دیکھ لیجئے کہ وہ ہم سے زیادہ قرآن و سنت کا مطالعہ کر رہے ہیں، خواہ ان کا ارادہ جو بھی ہو. آئیے اس کے بعد قرآن کا سورۃ القلم کے اندر ایک پیراگراف اللہ سبحانہ و تعالیٰ چینج کر رہا ہے. کہا دیکھیے یہ ساری باتیں تو ہوگی، آپ مزاحمت اختیار نہ کیجیے، رب نے آپ کو جو حکم دیا ہے اسی طرح استقامت اختیار کیجیے. فاستقم کما امرت، جس طرح آرڈر کیا جا رہا ہے اسی طرح استقامت اختیار کیجیے گا، اپنی مرضی سے نہیں. اور آگے کیا فرمایا کہ کچھ لوگ پیش تھے کفر میں. کس بنا پر؟ بڑے مال والے ہیں، بڑے اولاد والے ہیں، کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اللہ 9 ان کی بری خصلتوں کو پیش کیا، 9 خصلتوں کو. کہا تم کیا بات کر رہے ہو، تم تو اتنے بے بس ہو، تمہارا ویلو تو اتنا ڈاؤن ہے، تم اپنی بات کو منوانے کے لیے تم زیادہ قسمیں کھاتے رہتے ہو، ذلیل ہو، کمتر ہو، عیب جو ہو، تم جو ہے چغلیاں کرتے پھرتے ہو، تم مال دولت سے اتنی محبت کرتے ہو، نیک کام سے اتنے دور ہو کہ سارے لوگ تمہیں جانتے ہیں، اور اس کے بعد برائی میں حد سے آگے بڑھنے والے ہو، گنہگار ہو، کثرت سے گناہ کرتے رہتے ہو، تم تو ولد الزنا کے درجے میں ہو، وغیرہ وغیرہ. تم کیا بات کرتے ہو؟ جن کی بات چل رہی ہے اشرف نسب ہے، سب سے بہتر انسان ہے تمہارے سماج کا، اور تم سامنے ٹکر لینا چاہتے ہو. کس بنا پر؟ اسی بنا پر کہ مال ہے، اولاد ہے، تمہارے پاس طاقت ہے اللہ نے دیا ہوا، اس بنا پر تم مقابلہ کرتے ہو توحید کا، اللہ کے نبی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو. خبردار خبردار. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب رب کی تلاوت کی جاتی ہے تو تو کہتا ہے کہ اگلوں کے واقعات ہیں، افسانے ہیں اس کے اندر، تمہاری عقل ماری گئی ہے. ایک ایک جملہ ایسا صاف شفاف ہے، فصاحت و بلاغت سے لبریز اور پر ہے کہ تو جواب نہیں دے سکتا، تو اس طرح کی باتیں آ کر کرتا ہے. یہ بالکل مناسب نہیں ہے. یاد رکھنا تمہارے سونگ پر ہم نشان لگا دیں گے، داغ لگا دیں گے. دنیا کے اندر بھی کیا ہوا؟ بدر کی لڑائی میں ایسی ٹھکائی ہوئی ہے، ناک پر جو وار ہوا وہ نشانی رہ گیا ہمیشہ کے لیے. اور قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا، قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا. ظاہر سی بات ہے جو جہنمی ہیں، جن کو جہنم کی طرف جانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پہلے نشان لگا دے گا. اس سے واضح ہوتا ہے کہ کفر اور کفار کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ بیس لیس ہیں ہر ناحیے سے. لہٰذا ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ دعوت توحید کا مقابلہ نہ کرو، یہ اللہ کا حق ہے.
تمہارا حق اگر ضائع ہوتا ہے تمہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اللہ کا حق ضائع کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تکلیف ہوگی، ظاہر سی بات ہے نہ تمہاری دنیا رہے گی نہ تمہاری آخرت ہوگی۔ اب آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر تیسری بات بیان فرماتا ہے پیراگراف چینج کر کے، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم نے ان کو بھی آزمایا، بھوکمری آئی، قحط سالی پڑ گئی، جیسا کہ ہم نے باغ والے کو آزمایا۔ یہ باغ والا قصہ بڑا دلچسپ قصہ ہے، اللہ اکبر۔ آج کے لوگ بھی ذرا اس پر غور و فکر کیا کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یمن میں ایک آدمی کا بڑا نیک ماشاءاللہ باغ اللہ نے دیے ہوئے تھے، ظاہر سی بات ہے جو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور بڑھا کر دیتا ہے، ناشکری کرتا ہے تو چھن بھی لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے۔ تو ایک آدمی بڑا نیک تھا، اس کی 5 اولاد تھی۔ وہ کیا کرتا تھا، جب بھی باغ سے اپنے پھل کو توڑتا، درختوں سے توڑتا، تو کیا کرتا، پہلی فکر یہ پیدا ہوتی کہ بھیا اس میں کن لوگوں کا حق ہے، اللہ نے ہم پر دیا ہوا ہے، ہم ان کو ادا کریں، جو باقی بچے گا گھر کے بچے بھی استعمال کریں گے، میں بھی استعمال کروں گا، یہ فکر ہوتی تھی اس کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت دے دیا۔ جب وہ دنیا سے چلا گیا، حالانکہ اپنے بچوں کو وصیت کر کے گیا، جس طریقے پر میں ہوں تم لوگ بھی اسی پر چلنا، لیکن کہا نہیں جو زیادہ چالاک ہوتا ہے زیادہ ہلاک ہوتا ہے، زیادہ چالاک جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، زیادہ ہلاک ہوتا ہے۔ بچوں نے سوچا کہ ہمارا باپ بیوقوف تھا، وہ غریبوں کو کھلا دیتا تھا، ہم لوگوں کا بھی حق مار لیتا تھا، ایسا کرو چلیں گے ہم لوگ باغ توڑنے، بالکل صبح صبح لوگ سو رہے ہوں گے، کوئی غریب نہیں آئے گا، کوئی مسکین نہیں آئے گا، جھٹ سے توڑ کر کے پیک کریں گے، اس کے بعد لے کے چل دیں گے۔ نہ انشاءاللہ کا نہ نیکی کا جذبہ تھا ان کے اندر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آفت بھیج دی جس نے پورے باغ کو تباہ کر دیا، سبحان اللہ، پورے باغ کو، اس لیے کہ باغ کا حق ادا نہیں کیا گیا اور نہ حق ادا کرنے کی کوئی فکر ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، آپ جانتے ہیں اس بات کو۔ آفت آئی، پورے باغ کو جلا ڈالی، چپکے چپکے کیس لے کے گئے، آج کے اس دور کے مطابق سارے بوری وغیرہ لے کر کے گئے، چلو آج لے آنا ہے، جا کر کے گئے، پہنچے باغ میں، فتنادوا مصبحین، صبح صبح پہنچ گئے اور کہا کہ چلو بھیا چلو جلدی سے پیک کر لیتے ہیں، توڑ کر کے گئے، باغ کے اندر پہنچ گئے۔ لوگوں نے کہا بھیا راستہ بھول گئے کیا، ایسا لگتا ہے ہم لوگ راستہ بھول گئے۔ اللہ نے نقل کیا فلما رأوها قالوا إنا لضالون، جب دیکھا باغ کو تو کہا ہم لوگ راستہ بھول گئے، ممکن ہے دوسرے راستے پر ہو، آدمی جلد بازی میں جب زلزلہ آتا ہے نا دروازہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، دیکھا کہ ماشاءاللہ ہرا بھرا باغ تھا، کیا ہو گیا سارا باغ، بعض لوگوں نے کہا ایسا لگتا ہم لوگ راستہ ہی بھول گئے، لیکن اکثر کو یقین آ گیا جو آدمی دن اور رات باغ میں آتا رہے گا راستہ کیسے بھولے گا، بل نحن محرومون، بات اصل یہ ہے کہ ہم لوگ محروم کر دیے گئے، قسمت ہماری پھوٹ گئی آج۔ لیکن جو ان کا سب سے بہتر تھا، قال اوسطہم، اوسط یا افضل کے معنی میں ہے، کہا نہیں جی وہ بات نہیں ہے، بات اصل یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا نا رب کی تسبیح بیان کرو، اچھا جذبہ رکھو، لوگوں کو کھلاؤ، تو انشاءاللہ برکت ہوگی اس کے اندر، اللہ اور دے گا۔ تو تم لوگ اس کو دقیانوسی باتیں سمجھتے تھے، لیکن اسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے۔ الم اقل لکم لولا تسبحون، ہم نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، غریبوں کا خیال رکھو، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، اس کا مطلب دعوت پہنچی ہوئی تھی، رد کر دیا۔ اور آج بھی ہماری یہی حالت ہے، ہم جب دعوت پیش کرتے ہیں یہ سب کیا ہے، وہاں بھی لوگ کیا کہتے ہیں، سبحان بھائی تم انسان کو کیوں دیکھتے ہو، تم دعوت پر غور کرو، قرآن و سنت سے صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، یہ بھی اسلوب ہمیں ملتا ہے اس صورت سے۔ تو لوگوں نے کیا کہا، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، لوگوں کو پتہ چل گیا، اعتراض کر لیا لوگوں نے، نہیں جی ہمارا رب پاک ہے جو اس نے تعلیم دی ہے نہایت ٹھوس دی ہے، ہم لوگوں کی حالت کیا ہے، ہم لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیے فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ایک دوسرے کو لوگ ملامت کرنے لگے، نہیں جی ہم نے تم کو یہ کہا تھا، دوسرا کہہ رہا ہم نے تو یہ کہا تھا نا، تیسرا کچھ اور کہہ رہا ہے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، ہائے افسوس ہم لوگ سرکشی میں مبتلا ہو گئے، دور نکل گئے تھے اللہ کے قوانین سے، اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے گا، جو کچھ بھی، یہ تو باپ والے کا قصہ ہے نا، آپ اپنا قصہ سنائیے کہ آپ کے پاس زیورات ہیں، بینک بیلنس بھی جاتا ہے انجاز سے ڈائریکٹ سیدھے وہیں ایک دن کے اندر،
آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ نہ سمجھیے یہ افسانہ آپ کو سنایا جا رہا ہے، آپ کی عبرت حاصل کیجئے۔ آپ کے پاس بینک بیلنس کتنے ہیں جوڑ کر کے دیکھیے، پاس بک کھولیے، آن لائن آج کل سسٹم ہے، ذرا کھول کے دیکھ لیجیے کتنا آپ کا اس میں ہے، زیورات کتنے ہیں۔ ہمارے لوگ بھی ہیلا نکالتی، بیٹی کو دے دیا شادی سے پہلے، اب میرا نہیں رہا، لیجیے، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جی وقت آنے سے پہلے میں تم کو دے دوں گا، جب وقت چلا جائے گا پھر لے لوں گا تم سے۔ یہ ہیلے بہانے نہیں چلنے کو ہے، یاد رکھنا۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، خرچ نہیں کیجیے گا، فبشرهم بعذاب علیم، کب آفت آ جائے گی اس کے اوپر اور آپ کے اوپر یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ بڑی لمبی حدیثیں ہیں، جو لوگ زکوٰۃ کو روکتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں، معلوم کر لیجیے گا شیخ صاحب سے۔ اور ہر آدمی کی فکر ہو، یاد رکھ لیجیے، سال گزرے، بیلنس ہے، سونے چاندی ہے اور جانور بھی ہیں، سب کی الگ الگ تفصیل ہے، جا کر معلوم کر لیجیے گا، اور زکوٰۃ کو غربا، فقراء اور مساکین جو اس کے اصناف ہیں اس میں تقسیم کر دیجیے گا۔ یہ سوچئے گا غریبوں کا اس مال میں حق ہے اور ہم نے وہ حق ادا کر دیا تو آپ نے احسان نہیں کیا بلکہ اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کر کے اس میں برکت بھی دے گا، اہل و عیال میں بھی برکت دے گا۔ جب تک آپ رہیں گے انشاءاللہ لوگ بھی، غربا بھی خوش رہیں گے، آپ بھی خوش رہیے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ نہیں بات سمجھ میں آ رہی تو پھر اندازہ ہو جائے گا آگے چل کر۔ چلیے، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، امید ہے، توبہ کر لیا، اقرار کر لیا، چونکہ توبے کی پہلی کڑی کیا ہے؟ انسان نادم ہو جائے، افسوس کر لے، غلطی ہو گئی ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے توبے کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، امید کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بہتر حالت ہمیں کر دے گا۔ انا الى ربنا راغبون، چلو صبح کا بھاگا ہوا شام کو آ جاتا ہے تو بھاگا ہوا نہیں کہتے، ابھی تو باغی پر پڑا تھا نا، کس کو پڑا تھا؟ ابھی باغی پہ پڑا تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نواز دے گا۔ توبہ انہوں نے کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بڑھ رہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ کذالک العذاب، یہ تو دنیاوی جھٹکا تھا نا، والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں سخت، کاش کے لوگ جان لیے ہوتے، کاش کے لوگ جان لیے۔ دنیا میں اللہ آپ کو جھٹکا دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی نماز کیا ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، جھٹکا لگا، دیکھیے تہجد میں اٹھ رہا ہے، جھٹکے سے پہلے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، جھٹکا لگا، کوئی مال ضائع ہو گیا، اب کہتے ہیں مجھے زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے؟ بھائی جھٹکے سے پہلے اگر آپ سمجھ لیے ہوتے تو یہ مشکلات نہیں آتی آپ پر، نہیں آتی آپ پر۔ مال بینک بیلنس ہے، حج کرنے کے لیے پریشانی ہو رہی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں پریشانی ہے، دیکھیں نا کوئی بیمار پڑا، آفت آئی، جا رہے ہیں بکرا ذبح کرنے، کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی اس تو آپ پہلے سمجھ لیے ہوتے کہ غریبوں کا جو آپ میں حق ہے وہ ادا کر لیجیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اور ہم بڑھا کر کے دیں گے۔ چلیے اب آئیے، یہ تو تذکرہ ہوا کفار کا اور کفار کی روش پر چلنے والوں کا، اللہ کی نعمت پا کر کے اس کے ساتھ دغا کرنے والوں کا معاملہ بیان کیا گیا۔ اب ایک جملے کے اندر ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، جی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، غریبوں کا حق ادا کرنے والے ہیں، برائیوں سے دور جانے والے ہیں، گانے بجانے سے دور رہتے ہیں، ٹی وی چل رہا ہے، ڈش پر لوگ دیکھ رہے ہیں، چپ چاپ نکل گیا کہ بھیا دیکھو اللہ کو خوش کرنا ہے، معاملہ سے دنیا کا نہیں، جیسے جیسے وقت گزار دو، رب العالمین دیکھ رہا ہے، وہ ہم سے سوال جواب کرے گا، کیا جواب دے کے وہاں پر جائے گا؟ چلو بھیا پرہیز کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ متقی اسی کو کہتے ہیں جو ہر برائی سے پرہیز کرے۔ تو اللہ فرماتا ہے عند ربهم جنات النعیم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنتوں میں داخل کرے گا، باغات میں داخل کرے گا۔ تفصیل شیخ سے پوچھ لیجئے کہ جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ہیں، مختصر انداز میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ایسی ایسی نعمتیں ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا، کان نے نہیں سنا ہوگا، کسی دل پر کھٹکا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اس کے لیے آپ کوشش نہیں کر رہے ہیں، برائی کے اندر پڑھ کر کے تھوڑا سا مزہ لینا چاہتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے آپ کے لیے۔ آپ یہاں کی فکر نہ کیجیے، وہاں کی فکر کیجیے۔ آئیے، افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ فرماتا ہے کیا ہم مجرمین کو، بڑے بڑے باغیوں کو اور جو جرم کرنے والے لوگ ہیں، کرائم لوگوں کو، کیا ہم مسلمانوں کی طرح کر دیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اپنے آپ کو جھکا دینے والے ہیں اللہ کے حکموں کے سامنے؟ یہ مناسب فیصلہ ہوگا؟
ما لکم کیف تحکمون، کیا تم فیصلہ کر رہے ہو؟ آگے فرمایا 3 باتیں اور رکھی اللہ نے، کہا دیکھو تم جو اس طرح کی بات کرتے ہو کہ یہاں مال ہے، اولاد ہے، آرام سے ماشاءاللہ مزے لے رہے ہیں، ہر وقت میں بریانی کھا رہے ہیں کفر پر رہ کر کے، تو کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ وہاں بھی یہی تمہارا معاملہ ہوگا، تم وہاں بھی آرام سے رہو گے؟ کیا پروف ہے تمہارے پاس؟ 3 باتیں اللہ نے پیش کی۔ کیا پروف ہے؟ کوئی کتاب ہے جو اللہ نے نازل کر دی ہو، اس میں لکھا ہوا ہو کہ جو یہاں آرام سے ہوگا وہاں بھی آرام سے ہوگا؟ ہے کوئی کتاب؟ نہیں ہے کوئی کتاب۔ پھر کیوں اس طرح کی بات کر رہا تم؟ چلیے دوسرا پروف، کیا تم نے ہم سے قسم لے لیا ہے؟ میں نے قسم کھا کر کہہ دیا کہ جو یہاں آرام سے ہوگا وہاں بھی آرام سے ہوگا؟ مال اور اولاد پر ناز کرنے والے قصہ چل رہا انہیں کا، تو بتاؤ کیا ہم نے قسم کھا کر کہا ہے؟ کیسا فیصلہ کر رہے ہو تم؟ یہ دوسری چیز۔ اور تیسری چیز کہا دیکھو کیا میرا کوئی ساجیدار بھی ہے کہ چلو میں نے نہیں کہا تو بھیا نے کہہ دیا، ساجیدار ہے نا، دونوں پارٹنرشپ ہے، چلو ہم نے نہیں کہا تو انہوں نے کہہ دیا، چلو ان کی بات بھی مان لی جائے گی۔ ایسا بھی ہے کوئی اللہ کا کہ اللہ کے ساتھ کوئی ساجی ہو، کوئی ساجیدار ہو، کوئی شیرر ہو؟ نہیں۔ جب یہ تینوں باتیں ختم ہیں تو پھر یاد رکھنا اس دن سے ڈرو، یوم یکشف عن ساق، قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ ایسا خطرناک اور ہیبت ناک دن ہوگا کہ بچے خوف کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، ایسا دن ہے آسمان پھٹ جائے گا، زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدل ڈالے گا، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، اور مارے حیبت اور خوف کے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی مارے خوف اور دہشت اور حیبت کے دودھ پلانا چھوڑ دے گی، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، لوگ نشے میں نظر آئیں گے، وما ہم بسکارا، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ ایسے نازک دن کے لیے سوچ لو تم کیا کر رہے ہو۔ اسی لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنے آپ سے کہتا ہوں، اس دن کی فکر کیجئے، اللہ سے سچی محبت کیجئے، جو بھی خامیوں ختم کرنے کی کوشش۔ کیا فرمایا؟ یوم یکشف عن ساق، اس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دے گا۔ بعض لوگوں نے پنڈلی کا کچھ اور ترجمہ کیا ہے، کچھ لوگوں نے کچھ اور۔ صحیح بات یہ ہے، صحیح بات کہ اللہ اپنی پنڈلی کھولے گا جس طرح اس کی شان کے لائق و مناسب ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں ہوگا فلاں ہوگا، نہیں، خبردار۔ قرآن میں پنڈلی کھولی جائے گی، صحابہ نے مانا، ہمارے نبی نے ایکسیپٹ کیا، تو آپ کو کیوں پریشانی ہو رہی پنڈلی سے؟ ہم کہہ دیجئے جس طرح اس کی شان کے لائق و مناسب ہے۔ پنڈلی ہے، قرآن نے کہا تو ہے، اب یہ ہے کہ کیسی پنڈلی ہے ہمیں نہیں پتا ہے، اللہ کو پتا ہے۔ یہ ہم نہیں کہیں کہ ہمارے پاؤں کی پنڈلی کی طرح ہے، خبردار، کیفیت کے پیچھے نہ پڑیے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا مسلمہ اصول ہے اسماء اور صفات کے باب میں، بات سمجھ آ رہی نا؟ اس کے بعد جب پنڈلی کھول دی جائے گی، آگے وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، سجدے کی طرف بلایا جائے گا، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، جب پنڈلی کھول دی جائے گی، سجدے کی طرف بلایا جائے گا، جتنے بھی مسلمان مرد و عورتیں ہیں سب سجدے میں گر جائیں گے، سب سجدے میں۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں سجدے نہیں کیے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، صحت مند ہیں، ہٹے کٹے جوان ہیں، بڑی بڑی بلڈنگوں میں کام کر رہے ہیں، اس کے لیے تو طاقت ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یا جو لوگ دکھانے اور سنانے اور شہرت کے لیے نمازیں ادا کرتے ہیں دنیا میں، وہ سجدے نہیں کر پائیں گے، کوشش کریں گے نہیں کر پائیں گے، پیٹھ ان کی کیسی ہو جائے گی؟ بالکل مضبوط لکڑی کی طرح جو ٹس سے مس نہ ہو۔ کوشش کریں گے کہ کر لوں تاکہ میں بھی جنت میں چلا جاؤں، لیکن خبردار اللہ توفیق ہی نہیں دے گا، بالکل تختے کی طرح بنا دے گا، جھکنا چاہیں گے نہیں جھک پائیں گے۔ تو اہل ایمان یہاں سجدہ کر رہے ہیں تو وہاں بھی کر لیں گے، کیونکہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لیکن جو یہاں کفیل کے ڈر سے نماز پڑھ رہا ہو، مدیر کے ڈر سے نماز پڑھ رہا ہو، کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہو، وہ نہیں کر پائے گا۔ اسی لیے عبادت میں کفیلوں کا دخل نہ رکھیے، عبادت صرف اللہ کے لیے پیش کی۔ بعضوں کو دیکھا جاتا ہے نہیں پڑھتے ہیں، دیکھا عصر میں لوگ پہنچے ہوئے نہیں جائیں گے تو کیا کریں گے، چلے گئے کسی طرح۔ کتنے لوگ بغیر وضو کے چلے جاتے ہیں، دکھانا ان کو ہے نا، اللہ کے لیے تھوڑی ہے۔ خبردار ایسا نہ کیجیے، یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو راضی کیجیے۔ اور آگے فرمایا فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں نا، جھٹلا رہے ہیں، چھوڑ دیجیے، ارے ہم نمٹ لیں گے ان سے، آپ کیوں فکر مند ہیں، ہم نمٹ لیں گے، اکیلے کافی ہیں۔ یہاں پر قرآن کو حدیث کہا ہے، کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟
فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، قرآن کو یہاں اللہ نے حدیث کہا اور کئی ایک آیات میں بھی، اور حدیث کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ اسی لیے ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث پر چلا جائے، یہی ہمارے لیے کافی ہے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ہم تو ابھی مہلت دے رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں کامیاب وہاں بھی کامیاب، ہم تو صرف مہلت دے رہے ہیں، چلو دیکھو کیا کرتے ہیں آگے یہ لوگ۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، ان کو بھی ڈھیل دے دیجیے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے پوری دنیا مل کر بچانا چاہے آپ کو نہیں بچا سکتی۔ اور آگے پھر دیکھیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے کچھ مانگتے ہیں؟ کیا دعوت دے رہے ہیں؟ یہ جو بالکل ڈٹ کر کے مقابلہ کرنے آ رہے ہیں، شدت اختیار کر رہے ہیں، کبھی کچھ اور بھی کر جاتے ہیں آپ کے ساتھ، تو یہ بتائیے کیا ان کے پاس کوئی غیب کی چیز ہے جو جھانک لیتے ہیں وہ غیب؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں؟ آخر معیار کیا ہے ان کا؟ کس بنا پر، کون سی چیز ہے ان کے سامنے جو آپ کی دعوت کو رد کرنے کے لیے ایڑی ٹیڑھی کو چوٹی کا زور لگا رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سماج میں بھی دعوت توحید لے کے جائیے گا، ایسے ہی مقابلہ کیا جائے گا۔ ایک سے ہماری بات ہوئی فون کے ذریعے، وقت زیادہ ہو گیا کیا؟ اچھا 1-2 منٹ اور دوں گا، زیادہ نہیں پریشان ہوں، چونکہ میں بھی 60 کلومیٹر سے آیا ہوں تو ہمارا بھی کچھ حق ہے۔ تو دیکھیے بات چیت ہو رہی ہے، کوئی جواب نہیں، مسائل ہے دینی مسائل، بات چیت کے دوران جب کوئی جواب نہیں بنا تو کیا کہا برجستہ اس نے؟ واللہ مجھے یہ ایسی آیت یاد آ جاتی ہے، کیا کہا کہ فلانے صاحب جو ماشاءاللہ یہاں آ کر کے ہدایت پر آئے، پہلے گمراہی پر تھے، تو کہا کہ اب ان کی بستر، ان کا سامان بند جائے گا۔ ہم نے کہا بھائی تم کیا بات ہوگی، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا باندھ دے تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ تو لوگ جب دلائل سے عاجز آ جاتے ہیں، توحید کے مخالف لوگ، تو ہمیشہ ایسے ہی دھمکی دیا کرتے ہیں، ہمیشہ ایسے ہی دھمکی دینے پر آ جاتے ہیں۔ اسی لیے دھمکی سے نہ ڈریے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تدبیریں کر رہے ہیں، اللہ بھی کرتا ہے، واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اب بتائیے ہمارے سماج معاشرہ کو، ہماری دعوت کو بھی اللہ نے سورت کے اندر بیان فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا ہے؟ مکمل روشنی اس سورت کے اندر ہے کہ آپ جب یہاں سے جاتے ہیں، دین سیکھ کر کے جاتے ہیں، دعوت کی محبت لے کر کے جاتے ہیں، توحید کی محبت کو عام کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، تو ایسی ہی مخالفت کی جائے گی۔ تو آگے کیا فرمایا؟ فاصبر لحکم ربک، اے نبی صبر کیجئے، صبر کیجئے، میں آپ کو بھی کہتا ہوں صبر کیجئے گا، گالی گلوچ پہ نہ اتریے گا، صبر کیجئے گا، صبر کا پھل کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے۔ اور ایک مثال بھی دے دی گئی، جلد بازی نہ کیجئے گا، یہ نہیں کہیے گا 4 مرتبہ جا چکا ہوں، کہاں نماز پڑھنے آتا ہے؟ لوگ کہہ دیتے ہیں وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، یونس علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیے نا، تھوڑی سی بے صبری ہوئی تھی، یا کہہ دیجئے اجتہاد میں بھول چوک ہو گئی، اجتہاد میں سیدھے دیکھیے نبی کی چھوٹی سی بھول چوک کو اللہ نے کہاں پہنچا دیا؟ مچھلی کے پیٹ پہنچا دیا۔ نبی تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی، بے صبری، اللہ کا انتظار نہ کیا، اللہ کے حکم کا، کہاں چلے گئے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، والا اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہوشیار رہیے گا، صبر کی ضرورت ہے۔ ایک زمانے سے یہ لوگ اس برائی پر آ رہے ہیں، تو 4 دن میں کیسے چھوڑ دیں گے؟ 40 سال گزارے جس چیز پر وہ، اور آپ 4 دن میں چاہیے ختم کر دیں، ممکن نہیں ہے، ذرا سمجھنے میں وقت لگے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ماشاءاللہ اللہ آپ کے دل کو خوش کر دے گا۔ اسی لیے ذرا صبر کیجیے، اور صبر نہایت ضروری ہے دعوت کے میدان میں۔ اور آگے فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو چن لیا، نوازا، ایک کارون بنا دیا۔ آخری پیراگراف ہے قرآن کا اس صورت میں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کفار جان مال تمام تر مشکلات سے آپ کو دوچار کرنا چاہتے ہیں، ان کی ایک کوشش یہ ہے کہ اگر ان کا بس چلے تو اپنی نظروں سے آپ پر جو ہے نظر بد لگا دیں۔ بلکہ بعض روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ ایسے ایسے لوگوں کو یہ لوگ اٹھا کر لے آئے تھے کہ نظر بد لگا دیں، جو کام کر رہے ہیں نا وہ کام سے کنارہ کسی اختیار کریں۔ تو کافروں کی ایسی بھی کوشش ہے،
اور آپ جانتے ہیں نظر بد حق ہے، اسی لیے بعض دشمنان توحید نے اس زمانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا. واقعہ بخاری کے اندر جا کر کھول کر دیکھ لیجئے گا، تفسیر میں نہیں جانا چاہتا ہوں. تو نظر بد تو حق ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور اس کے لیے اسلام نے قرآن و سنت کے اندر دعائیں بھی سکھائی ہیں. آپ اس کا اہتمام کیجئے گا، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. تو ان کی ایک کوشش یہ بھی ہے، اور یہ کہیں گے آپ کو ہمیشہ انہ لمجنون، چونکہ ظاہر سی بات ان کی دال نہیں کر رہی ہے تو آپ کو کیا کہیں گے اس کے بعد؟ وما هو الا ذکر للعالمین. یاد رکھیے یہ قرآن جو آپ باتیں پیش کر رہے ہیں پوری دنیا کے لیے نصیحت، پوری دنیا کے لیے نصیحت. جو چاہے نصیحت سے فائدہ اٹھائے، جو نہیں چاہتا اٹھانا ان کی اپنی مرضی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر آپ بھائیوں کو اس پر چلنے، اس پر عمل کرنے، اس دعوت کو عام کرنے کی توفیق دے. اور آخر میں میں یہی کہوں گا کہ دیکھیے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے پہلے دعوت توحید کو عام کیجیے جو اللہ رب العالمین کا بندوں پر خاص حق ہے، اور اس کے لیے جہاں تک ہو سکے جان مال ہر چیز کی قربانی پیش کر دیجیے. اور توحید کو پھیلانے سے پہلے توحید شیخ سے سیکھیے قرآن و سنت کی روشنی میں، تاکہ آپ بھی سمجھیں کہ اصل توحید کیا ہے. ورنہ مارکیٹ میں ڈپلیکیٹ توحید بھی اویلیبل ہے، لہذا ڈپلیکیٹ سے بھی ہوشیار رہیے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر قائم رکھے، جب دنیا سے رخصت کرے ایمان پر. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. میرے اللہ تو رحیم ہے، میرے اللہ تیرے بندے ہیں ہم سب، ایک نظر دیکھ لے اب. تیرے بندے ہیں ہم سب، ایک نظر دیکھ لے اب. حال بے حال ہوئے ہیں ہم، گناہوں میں پڑے ہیں.